أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مکیہ قرآن کریم کی یہ سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ تفسیر ماجدی میں لکھتے ہیں کہ جس طرح ہر کتاب کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں باب بنے ہوئے ہوتے ہیں، باب اول، باب دوم، باب سوم، اس طرح اس کے ابواب بنائے گئے ہوتے ہیں، تو اسی طرح قرآن کریم کے جو مختلف مضامین ہیں ان کے لیے جو ایک مستقل باب باندھا گیا ہے، باب بنایا گیا ہے، اس کو سورہ کہتے ہیں، سورت کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ قرآن کریم کے ابواب ہیں اور یہ اس کو سورت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو نام سورت کا دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں لفظ سورہ جو ہے، علامہ سید محمود الالوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، سورہ حمزہ کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے اور سورہ بغیر حمزہ کے بھی پڑھا گیا ہے۔ تو جب یہ سورہ حمزہ سے پڑھا جائے تو اس کے معنی لغت میں، ڈکشنری میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے ایک ٹکڑے، ایک حصے کے باقی ماندہ حصے کے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کچھ کھایا، کچھ پیا، کچھ کھانا بچ گیا یا پانی آپ سے بچ گیا، تو جو ہے اس کو کہا جاتا ہے سور، یہ باقی ماندہ ہے آپ کا۔ تو وہ جو باقی ماندہ ہوتا ہے وہ پورے کا، چونکہ ایک جز ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے قرآن کریم کا جو ایک سورت ہے وہ پوری کتاب کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ نام دیا گیا ہے۔ اور جب اس کو سورہ بغیر حمزہ کے پڑھا جائے تو اس کے دو معنی لغت میں آتے ہیں۔ ایک معنی اس کی بلندی کے، رفعت کے آتے ہیں، اور سورت کو سورہ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس کے مضامین گویا بلند و بالا، انتہائی اعلیٰ، انتہائی اونچے درجے کے، اور پوری سورت گویا کہ وہ مضامین کا ایسے اعلیٰ اور اونچے مضامین کا مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔ اور سورہ کا دوسرا معنی یہ لفظ نکلا ہے سور البلد سے۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو شہر ہوتے تھے اس شہر کے ارد گرد ایک پوری لمبی دیوار ہوتی تھی، ایک بہت اونچی دیوار، اس کو اردو میں فصیل کہتے ہیں، شہر کی فصیل، عربی میں اس کو سور البلد کہتے ہیں۔ وہ شہر کی فصیل ہوتی ہے، اور وہ فصیل جو ہوتی ہے وہ چونکہ پورے شہر کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے، پورا شہر اس کے اندر ہوتا ہے، اور پھر اس فصیل میں ایک بڑا مرکزی دروازہ ہوا کرتا تھا، جیسے بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بڑا دروازہ ہوا کرتا تھا، اور اس سے لوگ داخل ہوتے تھے تو شہر میں داخل ہو جاتے تھے، وہاں سے نکلتے تو شہر سے باہر نکل جاتے تھے۔ تو وہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے وہ بنائے جاتے تھے۔ آج کل تو ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے حفاظت نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت چونکہ زمینی فوجیں ہوتی تھیں تو ان زمینی فوجوں سے، حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے شہر کے ارد گرد ایک بہت بڑی بھی اور بہت چوڑی بھی، بہت اونچی دیوار بنائی جاتی تھی تاکہ حملہ آوروں سے اس کی حفاظت کی جا سکے۔ تو اس دیوار کو عربی میں کہتے ہیں سور البلد، اور اردو میں اس کو شہر کی فصیل کہتے ہیں۔ تو جس طرح وہ دیوار جو ہوتی ہے، جو شہر کی فصیل ہوتی ہے، وہ پورے شہر کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے، تو اسی طرح سورہ جو ہے اس کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، درمیان میں مضامین کو جمع کیا گیا ہے، تو اس نے ان سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ کہتے ہیں کہ اس نے گویا ان تمام مضامین کو جمع کر لیا ہے، ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس سورہ کو سورۃ الفاتحہ، یہ پہلی سورت ہے، اس کو نام دیا گیا ہے۔ فاتحہ، فتح سے نکلا ہے، اس کے معنی کھولنے کے، کسی چیز کو شروع کرنے کے، ابتدا کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ سورت چونکہ پورے قرآن کریم کے لیے ابتدائیہ ہے، اور اس کی ابتدا کرنے والی سورت، افتتاح کرنے والی سورت ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان گویا قرآن کریم کے دروازے میں داخل ہو گیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو نام فاتحہ دیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو اور کئی سارے نام دیے گئے ہیں، کوئی 20 سے زیادہ نام ہے جس کو انشاءاللہ آگے ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ مشہور نام اس کا سورۃ الفاتحہ ہے
کہ یہ فاتحہ گویا اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی ابتدا کی گئی ہے، کتاب اللہ کی، کلام اللہ کی ابتدا کی گئی ہے۔ اور مکیہ کا شروع میں نے جو مقدمہ ذکر کیا تھا تو وہاں میں نے بتا دیا تھا کہ صورتوں کے اندر جو مکی مدنی آتا ہے تو اس میں فقہا کے 3 علماء کی 3 اقوال ہیں، لیکن جو زیادہ صحیح، زیادہ مشہور اور راجح ہیں وہ یہ ہے کہ جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، وہ چاہے کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، چاہے مکہ میں، چاہے مدینہ میں، چاہے مدینہ مکہ سے باہر، تبوک میں، خیبر میں، کسی اور جگہ، یا آسمانوں پر معراج میں، تو ان سب کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور جو صورتیں، جو آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو وہ صورتیں اور وہ آیات مدنی کہلاتی ہیں۔ تو یہ صورت مکی ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، بلکہ یہ بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اور یہ بلکہ ابتدائی زمانے سے بھی آگے بڑھ کر آپ یوں کہیے کہ پہلی وہ صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی کچھ آیات تو نازل ہوئی تھی، لیکن صورت مکمل کوئی نازل نہیں ہوئی۔ سورہ علق کی کچھ آیات نازل ہوئی، 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئی، لیکن کوئی بھی مکمل صورت اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ پہلی صورت ہے جو مکمل صورت میں، مکمل ایک جگہ ایک وقت میں نازل ہوئی ہے۔ یہی زیادہ معروف ہے۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ صورت 2 دفعہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی نازل ہوئی، اس اعتبار سے مکی بھی ہے، اور مدینہ منورہ میں دوبارہ نازل ہوئی، اس اعتبار سے مدنی بھی ہے۔ اور اس 2 دفعہ نازل ہونے کی حکمت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شروع میں مکہ مکرمہ میں تو گویا کہ اس کا نزول ہو گیا قرآن کریم کی ایک صورت ہونے کے ناطے سے، مدینہ منورہ میں جب قبلہ پھر گیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اس کی تفصیل انشاءاللہ قرآن کریم میں آگے اپنی جگہ پر آ جائے گی، تو جب قبلے کا رخ پھیر دیا گیا مکہ سے مدینہ منورہ، اس سے بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کی طرف، تو اس وقت یہ صورت دوبارہ نازل ہوئی، اور اس میں گویا کہ یہ ایک اہمیت کو بتانے کے لیے اور ساتھ میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ جیسے پہلے نماز میں پڑھی جاتی تھی اب بھی اسی طرح نماز میں برقرار ہے، اور نماز میں اس کا حکم تبدیل نہیں ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے بعض حضرات اہل علم اس کو مکی اور مدنی دونوں طرح قرار دیتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور و معروف یہی ہے کہ یہ مکی ہے، اور مکہ میں بالکل ابتدائی زمانے میں مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیلات آگے ذکر کریں گے۔